حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام محمودا الذي وعدته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر شور برپا کہ کسی جگہ ایٹم بم کا دھماکہ نہ ہو جائے، یعنی ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم پوری دنیا واسطے قیامت کی طرح کی ایک شے ہے، اگر کتے چل گیا تو دنیا برباد ہو جانی۔ یہ ایٹم بم چلنا کہ نہیں چلنا، مگر ایک ایٹم بم چل چکا جس نال پوری دنیا برباد ہو چکی ہے، اور وہ حل بھی ہن کسے کو نہیں۔ اگ لا بیٹھے ہے، جل رہے سارے، چیخو پکار آسمان تک جا رہی ہے، مگر ہونے نہ کو دا کوئی حل نہیں، نہ کوئی علاج۔ نادانی اور حماقت نہ اللہ تعالیٰ دی ہدایتاں دی خلاف ورزی کر کے بیڑا غرق کر بیٹھے، اور یہ کسی جاہل ملک دی گل نہیں، ترقی یافتہ اور جڑے آندے نہ سی آسمان تے چلے گئے انہاں دا حال ہے برباد ہو چکے۔ اور یہ تصدیق ہو گئی اس گل دی کہ جدوں بھی لوگ اللہ دے دین تو منہ موڑن گے برباد ہو جان گے، کبھی بھی وہ کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس بنیاد تے میں تواڈے سامنے ایک گل کہی ہے، بالکل ایک جس نال تسی حیرت چ آ گئے ہوگے کہ روس دے وزیر صحت نے روس دے اندر چرچ کانفرنس، یعنی جنوں مٹاؤن تے انے سال برباد کرتے پوری صدی کہ کوئی خدا نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قیامت نہیں، دہریت نو ایک مضمون بنا لیا اور بچیاں دے ذہناں کٹ کٹ کے انہاں نے کمیونسٹاں نے پڑھیا۔ نتیجہ وہ کی نکلا؟ ایک بات انہاں دی ایٹم بم بن گئی اور انہوں نے انہوں نہ بالکل ہلاکت دے گڑے چڑھ دیا۔ تو وزیر صحت روس دا چرچ کانفرنس پادری کٹھے ہے اور انہوں نے مجمع جو نے کیا دعائی خدا دی روس سے ہر تیسرا بچہ ناجائز پیدا ہو رہا، حرامی بچے ہونا ہی سی نتیجہ۔ جب اللہ تعالیٰ دی اخلاقی حدود توڑنی ہے تو ایٹم بم ہے چل گیا۔ اور اسے پروں تسی جڑے لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا رسالے پڑھن انہوں پتہ ہے یورپ طلاق دی اینی کثرت ہے، تھوڑیاں شادیاں جڑیاں سرے چڑھدیاں طلاق ہی طلاق طلاق ہی طلاق، اور یہ وبا ساڈے ملکاں بھی آ گئی۔ وہ معاشرہ جتھے اسی طلاق دا سوچ بھی نہیں سکتے بھی کوئی آدمی کدی بچی نوں طلاق بھی دے سکے، اور اگر کدی ہوئے میری اپنی ہوش دی گل ہے بھی لوگوں نے آکھنا یار جڑی نا سرخان دی یہ انہیری لال جڑی اٹھی یا قتل ہویا یا طلاق ہوئی، بڑا قہر ہویا کہ ایک بچی نوں طلاق ہوئی، اور لوگوں نے رشتہ داراں نے بائیکاٹ کر دینا بھی انہاں نہیں ملنا ورتنا، ایک کوئی ہور حل کر دے۔ انہاں نوں شرم نہیں آئی بھی وہ بھی کسی نے جنی، مگر عام ہوندی جاندی بخیر بنتی جاندی ہے۔ اور شادیاں بھی جڑیاں نا اگر نہیں بھی ٹوٹدیاں تو سب لوگ جانتے، میرے کو تو بچیاں رجوع کر دیاں سوال جواب دی ہن نشست وہ جی پوچھدیاں، ذاتی طور سے میں جاننا کوئی نہیں، خامد بھول گیا ہونا روندیاں ساڈی کوئی خبر نہیں، بدکاری کر دے زنا کر رہا ہے۔ یہ وہ ایٹم بم ہے جڑا انہاں خبیثاں نے چلا دتا،
یہ ترقی کے نام تے یہ ایسا تنزل کا گڑھا جت پوری انسانیت نے انہوں نے سٹ دیتا، اور انسان نہیں رہا، حیوانوں تو بدتر ہو گیا۔ ایسے رشتے، یہ سوال جواب دی نشست ایک اچھے کرانے دی بچی تہذیب یافتہ نے کہا میرا باپ مڑ تے بری نظر رکھتا، میں اپنی عزت بچاؤ لی اگر اس گھر چوں دوڑنا مینوں دین کچھ نہیں آتا، میں کہا اپنی عزت بچایا ہو جائے باپ تے لعنت پہ، وہ دی اجازت دی بھی تینوں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جس ولی دا ذکر کیتا ولی مرشد جڑا بچیاں دا بھلا کرنے والے باپ ہے، انہاں دی اجازت دی لوڑ، یہو جہا کنجر باپ جڑا تو آنی میرے تے وہی نظر ہے بدماش، اور اخباراں چ یہو جیاں خبراں آؤندیاں لوگ پڑھ دے بے حاملہ ہو گئی بچیاں، پھر کیس بنے، یہ نتیجہ ہے فحاشی دا۔ جدو اللہ دے دین نے آکھیا سی بم دے یہ نیڑے نہ جاؤ، جے پھٹ گیا نہ رہنا کھ نہیں، تو خاندانی زندگیاں بھی تباہ ہو جانیاں، معاشرہ ہلاکت دے کڑے گر جانا، پھر تسی رونا تے شیر جدو پنجریوں آزاد ہو گیا نا، جنہوں تسی آندے کہ عورت دی آزادی ہے تے حقوق ہے، اس بہانے جو تسی انہوں لے آئے نا باہر، اینی گندگی پھیل جانی ہے، پھر تہاڈے کو سمیٹی نہیں جانی۔ جنہیں بنایا اس تو زیادہ بہتر کون جانتا بھی انسان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ اس تو یقین جانو بے عورت نالوں بہتر شے بھی کوئی نہیں، جی ایٹمی صلاحیت ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ایٹم بم صرف دنیا مارن لی نہیں، بڑی طاقت ہے، اگر وہ ذریعے کارخانے چلائے جان، زراعت نو ترقی کی ہے، وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر وہ ذریعے لوگوں مارن لی بم بنا دیا دے بربادی ہو جانی ہے۔ عورت بہت بڑی شے ہے، اللہ دی بہت بڑی سمجھو نشانی ہے زمین تے، ماں ہے، یہ قدموں تھلے جنت ہے، مگر یہ نال یقین جانو بھی ایک خطرناک بم بھی ہے۔ اگر یہ شیطانی رستہ اختیار کر لینا اور بجائے اپنی جائز حد چ رہن چ یہ اپنی نمائش شروع کر دے، لوگوں اپنا آپ دکھاوے اور دعوت دے کہ مینوں پسند کرو اور میرے لاؤ، پھر یہ تو زیادہ خطرناک کوئی شے نہیں۔ النساء حبالۃ الشیطان، پھر نیک لوگاں ٹھیک کیا بے شیطان دا ساراں تو بڑا جال عورت ہے، اور کوئی بھی جال ایڈا نہیں، نہ مال نہ دولت نہ خزانے کچھ بھی نہیں، عورت ایڈا بڑا ہے جال دا، یہ پھسے نہیں بھائی۔ اس امت دی وہ شخصیت جہدے نام تو ہر شخص واقف ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ، بہت پیاری بات کہی، سونے دے عرفانہ لکھنے دے قابل ہے، نہ کوئی پیر تو تجاوز کرے تو نہ کوئی مولوی کرے، کوئی نہ کہے کہ میرے تے اعتماد کرو، مینوں اپنی عورتاں چاہن دیو، حرامی ہے، بالکل شیطان دا ایجنٹ ہے۔ عورت ایسی شے نہیں جنوں جن سے بازار بنایا جائے، لیا آندا جائے ویکھو اینوں، ایڈاں دی شے نہیں، ایک بالکل جس طرح موتی ڈبیا چ بند ہوندا یا سونا سیف چ رکھا جائے، ایڈاں دی شے اینوں تسی اگر اس طرح کر دیتا تو بالکل میں یقین نہ آنا دی مثال ہے، سمجھو برا نہ مناؤ، جویں کسی قصاب نے جنہاں گوشت کتے لی سامنے رکھ دیتا، کھلے سا رکھ دیتا تے آکھیا آلا کھا جا، یہ وہ گل جڑا بیٹی اور بھن اور ماں اس طرح دکھاؤں پھردا، وہ بالکل اس نامراد کسائی کی طرح جنہیں گوشت نو باہر کھلا چھڑتا کتے آن تو لے جا، یہ معمولی خطرہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤندے تواڈے وچوں کوئی آدمی لا یامنن علی النساء اخون اخن، پاویں بھرا بنیا نا کوئی یار، کوئی بھرا کسے بھرا تے عورتاں دے بارے اعتماد نہ کرے، کوئی نہ آکھے بے آ جا کر گھر تے بیٹھیا کر تو، لا یامنن علی النساء اخون اخن، پاویں بھرا تے اعتبار نہ کرے، فما من الرجال علی النساء امین، عورتوں دے بارے مردوں تو کوئی امین نہیں ہو، مرد شکاری ہے، انہیں عورتوں شکار کرنا ہی کرنا، انہیں بات کوئی نہیں آنا، ہٹ جا اس گل تو، یہ جنہیں دنیا بنائی وہ جانتا بے انسان واسطے کتنے خطرہ نہیں، انہیں ڈینجر لکھتا، موٹا لکھتا، خطرہ خطرہ خطرہ، دعائی دیتی، مگر ایک کتے علم دے نام تے بکواس کر دے، پردہ کی شے دکیا نوسی شے۔ میں نتیجہ دسیا بیا روس دا وزیر صحت ہن چرچ کانفرنس دا، پادریو کوئی کرو، ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا، اور یورپ کے تو بھی کم خراب کھلا، 10 سال دیاں بچیاں سکولاں جاندیاں حاملہ تریاں پھر، یہ چاہتے جی تسی اتنے کلچر آ جائے، یہ ثقافت ہے جڑی آدھے لبرلزم پھیلاؤنا تے سیکولرزم پھیلاؤنا، اے پھل دینا چاہتے جی تسی، تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہے تو بیڑا کر کے تسی یہ چند چڑھاؤنے، ڈر جاؤ اللہ دے رسول تو، اللہ دا دین پکار کے آنا کہ عورت جڑی ہے اندر رہن دے قابل، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایویں فرمایا المرأۃ عورہ، یہ عورت اسی اپنی بولی جانے نا، یہ اصل عربی نام تے مرأۃ ہے، مرد نو امرا ہونا دے مرد نو مرأۃ ہونا، مگر حضور نے فرمایا المرأۃ عورہ، زنانی جو ہے یہ عورت، عورت اصل کنوں آندے
انسان دے جسم دا وہ حصہ جڑا چھپاؤن دے لائق میری تہاڈی عورت جڑی ہے رجل دی ناف تو گھٹنے تک کوئی بندہ دوجے بندے سامنے حصہ نہیں لگا کر حضور نے فرمایا یہ عورت جڑی نا عورت یہ سر تو پیراں تک چھپاؤن دے قابل انہوں ننگا نہ کریں یہ ادنا ہی ہے جب تو کپڑے لا کے بدلیا کے ننگا جڈی بے حیائی ہو ادنا دی یہ بے شرمی ہے کہ تو عورت نے اس طرح لین عورت چھپاؤن دے قابل میں نا اس جاہلیت دے معاشرے دی سانوں کوئی سوچ کے شرم کرنی چاہیے کافران دا حال ایسی جدوں بچیاں جوان ہو جاندیاں سی بلوغت نوں پہنچ گئیاں اس وقت بالکل ذات و خضر ہو جاتا عام سین چ نہیں سی انہوں نے بہن دیں مکان دی پیچھے کوٹری ہوندی سی وہ رکھ دی کہ جوان بچیاں سی یہ کوئی بکاؤ مال نہیں لوگوں کو کھاؤندے پھریے بھی جنوں پسند ہے لے جاؤ یہ مسلمان اخلاق کے حال ہو گیا فرمایا بھروسہ نہ کری عورتوں کے بارے پرا بھی بنایا ہی جے نہ کری کم کیونکہ مرداں چو عورتوں کے بارے کوئی امیر آدمی نہیں کل الرجال وین تعفف جہد اللہ دے رسول دا پائی امت دا امیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ہر بندہ پاویں وہ کڈا پرہیزگار ہے اپنا سارا زور لائی جاندہ پرہیزگاری مگر یاد رکھ رہا سن لا ہے گل ایک وقت ایسا ہونا کہ کدی نہ کدی وہ دی اکھ نے بھی خیانت کر جانی ہے ویخ جاں وہ دی نظر چی آ جانی برائی ہٹ جا اس کا میں جڑیاں آیتاں تہاڈے سامنے پڑھیاں یہ سورہ احزاب دی آیتاں اللہ نے خطاب کنن کیتا جنہاں تو زیادہ مسلمانوں لی قابل احترام کوئی ہستیاں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات جنہاں نا پیغمبر علیہ السلام نے نکاح کیتا اور قرآن نے کہتا ایسے سورت شروع ازواج امہاتوں تہاڈیاں ماواں ہونیاں تہاڈی ادب دے لائق نہیں جنیاں حضور دی بیوی اے تہاڈیاں ماواں اور اگے چل کے کہتا بھی انہاں دا نکاح دے بارے تسی سوچ بھی نہیں سکتے حضور تو بعد بھی نکاح انہاں دا حرام ہے ایسیاں عورتاں ایڈا پاک کرانا پیغمبر دی بیویاں مسلمانوں لی انہاں دا نکاح کرنا حرام قرآن نے کی آکھیا اے بامنا ہوندا تے اللہ کیوں ایڈی دعائی دیندا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء اے نبی دی عورتوں تہاڈی حیثیت عام عورتاں ورگی نہیں سنبھل کے رہنا ہے تسی عام عورتاں نہیں تے گناہ ہو گیا تو خیر ہے بیڑا امت دا ڈب جانا ہے ساری امت دی نظراں تہاڈے کرتے اب رسول دے کر کی ہوندا ہے اتنے ذرا خرابی ہوئی نا قیامت آ جانی ہے لوگوں نے آخا نبی دیاں بیویاں کر دیاں سانوں کی ہو گیا پھر جی میں نبی نمونہ ہے مرداں لی تسی عورتاں لی نمونہ لستن کاحد من النساء محتاط رہنا تسی ہور عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں اداں دی بات ہے جی میں اپنے پتر نوں آکھیا تو مولوی دا پوت ہے حیا کریں منہ کالا ہو جاؤ یہ مطلب نہیں ہوراں لی خیر ہے نہیں وہ سمجھاؤں کہ عالم ہو کے تسی یہ کم کر دے اللہ فرمایا نبی دی بیویو تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں نتقیتن فلا تخضعن بالقول اے ہن ٹی وی کھول لیو تے دیکھ لیو کیویں نچ دیاں تے ٹپ دیاں تے تھرک دیاں تے کیویں اپنی زیب و زینت کیتی گلے ننگے کنا جڑے زیور ہوئی جس دے منہ ننگے سارا میک اپ کیتا اور رسول دی بیویاں گل ہی کرنی سی گانا نہیں گاؤنا خبراں نہیں سناؤنیاں کسے ڈرامے کہے دی رن نہیں بننا کسے بندے نہ صرف گل ہی کرنی پائے گی فرمایا نتقیتن جے تہاڈے دلاں چ اللہ دا خوف ہے تے تانوں یقین ہے رب کو جانا فلا تخضعن بالقول کسے بندے نہ گل کردیاں تہاڈے لہجے نرمی نہیں آنی چاہیے اپنے دل دا چور لب لیو کہ کتے کوئی نزاکت نہیں شروع ہوگی نخرے نہ گل تو نہیں میں کر لگ پئی یہ بھی گناہ چاہنا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض اے طبیب حقیقی جنہوں سب بیماریاں دا پتہ اللہ انہیں نبض سے ہاتھ رکھ دیتا تیری گل چ نزاکت اور نخرہ نظر آ گیا نا تے جنہاں دلاں دے اندر روگ نا بیماری جنسی انہوں نے امید ہو جانی ہے کہ اگلا قدم بھی اٹھائیے پھر ہاتھ لاؤ گے پھر ہور کچھ ہوں پھروں گا بالکل پدری گل وقلنا قولا معروف اگر گل دی نوبت بھی آئے تو صاف سیدھی گل جڑی نا کھڑی دی کر کے گل ختم کر کوئی نزاکت اور رکھنے دی بات نہیں ہونی اتنے انہوں نے جی ثقافت ہے ترقی کر رہی گیت گاؤن ڈیاں نچن ڈیاں ادھر قرآن پاک سورہ احزاب چاہتا اگر کسی دے گھر جاؤ تو انہاں عورتوں نے زیور پہنے اپنی پنڈلیاں پازیب رمایا والا یضربنا بارجلہن اے رقص جائز کر لیا جائے کنے کتے مولوی جنے آندے نہیں موسیقی دا کی اللہ آندا آ گیا کتنے نوجوان ہیں حکیم صاحب تہاڈے سامنے ہونے مینوں دس دے تے بچے دی شادی ہوندی بھجا آوندا حکیم صاحب پلے کچھ نہیں علاج کرو بیٹا تو پہلا کر بیٹھے
روزانہ وہ شیاں ویکھ رکھتے جس دے نال جنسی حیدان بالکل ایک آگیا جڑی لگی انہوں نے. اس تو بیچارے کی کر. اللہ نے خود سورہ یاسین سورہ نور کی کیا اللہ بہتر جان روان کے ہو یا منکم جنہیں کڑیاں منڈے بے ویاہ بیٹھے انہوں نے نکاح کرو ورنہ زنا نہیں روکنا. اللہ نے آخیا تسی یہاں ایک فطری شے نوں روکنا چاہتے جدو بھوک لگی انہیں کھانا ہے روٹی نہیں کھاؤ گا مٹی کھا لوں گا حرام مر جاؤ گا بندے بن جاؤ. جدوں کوئی بچہ بچی اس عمر میں پہنچے انہوں دی شادی ہونی چاہیے فرمایا شادی کرو. اے حکم دیتا نماز دی طرح وان کے ہلا یا مامن جنہیں تہاڈے بے نکاح ہے نا لڑکے لڑکیاں نکاح کرو. ایک یہ دروازہ بند کیتا بے چج نہ کام کرو ایویں گلاں نہ تسی آکھو نا واہ آنا ایسی گل نہیں ہونی. ایک طوفان ہے وہ اندر اس طوفان دا کوئی حیدان دا حل کرو نکاح کرو. نکاح جڑا انہوں آسان کیتا. نکاح اسلام کوئی عذاب سی کہ لکھاں روپیہ پہلاں کٹھا کرو تے براتاں پھر اتنے ولیمے جہیز. اے قیامت کدوں سی جس پاروں بچیاں بیٹھی. سیدھا سادہ نکاح رسول کریم علیہ السلام دا پاک زمانہ ایسے وڈے عاشق حضور پاک دے اور نال ہی قریبی بے حضرت آمنہ دے وہ سمجھو نانکیاں سے بنو زورا چوں 10 جنتی صحابہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ. رسول کریم علیہ السلام ویکھیا ایک دن بے کپڑے دے زعفران دا تبا وٹنا لگا ہے خوشبودار وہ شادی دی علامت. آپ نے کہا عبدالرحمن شادی کر لی؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کر لی. تو فرمایا اچھا ہوں پھر ولیمہ دیکھو آپ ہمیں ایک بکری امیر آدمی یعنی حضور پاک تک نہیں پڑا. سیدھا سادہ کام دیس تو کنے زنا کرنا نکاح آسان جتھے بچہ بچی 2 بندے بہو نکاح کر دے. رفڑ ہندوؤں تو لے کے آپ گل پا لے نہ وہ سامان کٹھا ہوئے نہ نکاح کرو نکل جانگیاں ادھر جانگیاں زنا ہون گے سب برداشت کرنا پؤ گا. نکاح والی رسماں نہیں چھڑنی. اللہ نے آخیا اے نبی دی بیویو سنبھل کے رہنا اس گھرانے تے کوئی داغ نہ لگتا ہے کسے نہ نزاکت نہ گل نہیں کرنی. اور اگے چل کے اللہ پاک اسے سورج فرماؤں بے مسلمانوں تسی بھی جے کوئی شے منگنی اور کتنا اسی یہ گولی نگل رہی ہے زہر دی لبرلزم کہ نہیں کوئی گل نہیں آدمی دی نگاہ پاک ہونی ہے. کہڑی نہیں ہے نگاہ پاک رہی پھر دے جی تسی اللہ نو جھٹلاؤں دے جے. اللہ نے اپنے کلام پاک فرمایا اگے چل کے آਉਂدا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. نبی دی بیویاں کو جے کسے نو شے کسے دے منگن دی ضرورت پی گئی ہے پردے دے پیچھوں منگو. کوئی سامنے نہیں جا سکتا. یہ جانے نہیں کی ہے چہرہ ننگا دسو انہاں مولویاں دی عقل تے بھی ماتم کرنا چاہیے. چہرہ ننگا کر لو کوئی ڈر بس سارا بدن ننگا کرا دو کچھ بھی نہیں بگڑنا. چہرے چیز سب تو بڑھیا سارے فتنے دا جڑا نا مرکز چہرہ. اکھاں لڑیاں تے بربادی ہوئی اور کی ہے. اس تو اللہ تعالیٰ دعائی دے جاندا نہیں. نظر جڑی نظر دے سامنے نہیں ہونی چاہیے. ان نظرت تو سہم من سہام ابلیس مسو. اکھ جڑی نا اس تو میں کئی باری کہہ چکا ہوں بھی کہنا بیا جڑا برقع ہونا شروع ہوا نا شیطان دی سب تو بڑی ایجاد ہے. سب کو ٹکیا اکھاں نہیں لعنت ہے پر جی یہ اگے نہیں تسی گھونگٹ کڈیا کچھ بھی نہیں. نظر ہی تے بچاؤنی ہے. لڑدی کی ہے اور شاید آ ماس لڑدا نظر لڑدی آ نظر نگاہ جڑی فرمایا شیطان دے تیراں چوں زہر آلودتی رہے. یہ جدوں دل تے وجا نا بچنا نہیں ہٹ جا ہٹ جا. اللہ پاک فرمایا ہے نبی دی بیویوں کولوں کوئی چیز منگن والے ہو تسی بھی پردے دے پیچھوں منگو. تے وجہ کی دسی ہے اے قرآن پاک نو کیوں آندے جے بھی یہ جھوٹھی کتاب ہے کافر ہو جاؤ یہ نالوں تے یا چھڑ دے ہو جا لبرلزم. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. کنہاں دی گل ہوندی نبی دی بیویاں جنت دی سردار کہ تواڈے دل بھی لوگوں پاک رہن گے تے انہاں دے دل بھی اس طریقے نال پاک رہن گے. آمنے سامنے ہوئے تے دل نہیں جے پاک رہن. اللہ پاک خود دعائی دینا بے نبی دی بیویاں دے دل چ بھی خطرے تھے. تہاڈیاں ماواں ضرور ہے مگر کن ماواں سمجھنا کام ہونا خراب. ابلیس ہے نال پردے دے پیچھے اتوں منگو شاید دل صاف رہن گے. سورہ النور فرمایا اللہ پاک نے کہ جدوں کسی دے گھر جاؤ پہلاں لوگ اندھا تو چلے جاندے سی. اعجاز چلانے دا دستور کوئی نہیں سی. چکیا پردہ اندر چلے گیا دروازہ کھولیا بڑھ گیا. اللہ نے قرآن تک کوئی کسی دے گھر چ نہ جائے جب تک پہلا اجازت نہ لے. باہروں کنڈی کھڑکائے تے آوازاں دے تے اجازت منگے تے سلام کہہ کے اندر جائے جو اجازت دین. ادوں بعد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. گھر تسی وڑ گئے جتھے بڑے خطرے ہیں. 2 ہدایتاں جڑیاں مرداں نوں میں دینا یغضوا من ابصارہم. اپنیاں نظراں جڑیاں انہاں دا پہرا دیو بچا لو اپنیاں نگاہ نوں. اس گھر دیاں بچیاں عورتاں نوں نہیں ویکھنا تاڑ تاڑ کے نہیں نظر کرنی. ویحفظوا فروجہم
تے اپنا لباس جڑا نا شرمگاہ یہ ٹک کے رکھو، کوئی حصہ بدن دا ننگا نہ، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے بھی کی فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، ایہو طریقہ جنا تسی ستھرے رہو گے، نہیں تے ویکھنا شروع ہو گیا تو کام ہونا خراب۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان؟ بالکل جڑی میں ایٹم بم کیا نا، ایٹم بم دی مثال بھی ہلکی ہے، یہ جہنم ہے جس دنیا جل رہی ہے۔ نہ گھراں سکون رہ گیا، خاوند دی دا رشتہ بالکل ایک ہونا کچا ٹنگ ہے، جدن جی چاہتا توڑ کے وہ مار دے، جے نہیں توڑ دے تو زنا تو کھلا کر دے۔ بالکل بچیاں روندیاں، وہ آندے رہنا ہی رہ نہیں، میں اس کام تو کوئی نہیں رکا۔ یہ ساری بربادی ہے اس کام دی، اس ایٹم بم نے سارا برباد کیتا، اور نیت اور بے پردگی۔ اس تو اللہ دا دین اللہ ہے تو ہٹ جاؤ، نہیں تو کام دے خراب۔ اگے اللہ پاک فرماؤندا ہے سن دے رب کہندا کنوں، میری تہاڈی تیاں پر نبی دی بیویاں کہہ رہا، جنت دی سردار عورتاں نوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، بازاراں دی سیر نہیں کرنی تے نہ شاپنگ کرنی تے نہ ادھر ادھر سیر سپاٹیاں نوں جانا، اپنے گھراں 'چ رکیاں رہو، گھراں 'چ ٹھہریاں رہو، حتیٰ کہ نماز جیسی شے جڑی با جماعت 27 گنا ثواب ہے، اور وہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی مسجد ایک نماز 1000 دے برابر ہے۔ پھر رسول اللہ دی اقتداء چ حضور امام ہون ایسی نماز، مگر اتنے بھی حضور نے فرمایا عورتوں ٹھیک ہے اگر تسی نمازاں دے وقت آؤ تے سادہ لباس چاہو با پردہ ہو اجازت ہے، مگر بہتر ہے کہ تسی میری مسجد نہ اپنے گھر دے سہن چ نماز پڑھو، تے سہن نالوں برآمدے چ پڑھو تے برآمدے نالوں چنگی ہے کہ کسی انہیری گٹھ چ پڑھیا کرو۔ حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی صحابیہ سی، بڑا شوق سی مسجد نبی جان دا۔ جدوں حضور پاک کو یہ گل سنی، امام لکھ دے والے صحابہ ابن حجر کے اپنا مصلا پھرنا اپنے مکان دی بھی کنہیری گٹ چ چھا لیا، مرن تک اتوں پھر نہیں نکلی، حضور پیچھے نماز پڑھ نہیں گئی۔ ہوں اس دین نو تسی اگر نگراؤ بے آزادی اور عریانی بے پردگی عام ہونی چاہیے، بھائی نہ مرادو اینا تے منو کہ تسی غلط چل رہے، یہ دین دے خلاف کام ہے، گناہ ہی من لو تب ہی کفر تو بچ جاؤ۔ تسی آندے نہیں یہ ترقی ہے، آزاد خیالی ہے، روشن خیالی ہے، دین نو آندے جے ڈکیا نو سیر فرسودہ، کچھ خدا اللہ خوف کرو۔ انہاں ملکوں نے کی نتیجے ویکھیا، رشیا جیسے ملک کا میں تمہیں حوالہ دیتا کہ وہ وزیر صحت ہوں پادری اگے پٹتا بھی ہر تیسرا بچہ حرامی جم رہا، یہ تو جی انہوں نے رپورٹ ملتی، ورنہ ہو سکتا سارے حرامی جمدے ہو۔ جدو کوئی قاعدہ قانون ہی نہ ماں ہے نہ بہن ہے، اور یورپ یہ رشتے اسی طرح ہی کہ لوگوں کا آؤں بہن اپنی نہ کر رہا ہے، ماواں تک نہ کر رہا ہے، جانور بن چکے، بم پھٹ چکا، اخلاقی طور سے برباد ہو گئے، انسان نہیں رہے۔ اللہ نے آخیا ہے نبی دی بیویوں کراں چ رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اے سارے خطبے دا نچوڑ کہ اپنے آپ بنا سنبھار کے اپنا آپ دکھاؤ دیا نہ، پھر نمائش نہیں کرنی، ساری بیماری دی جڑ ہے۔ کسی عورت نے ضرورت نہیں دوائی لین جانا پے، کسی ہور جگہ پڑھن پڑھاؤنا کوئی نہیں گل، مگر جب تبرج آتا نا کہ لوگ میرے ور دیکھو نمائش دنوں آتے، اور یہ تین شے آدیاں، یا لباس ایسا پہننا باریک اور تنگ جہا اور پڑکیلا کہ خواہ بخواہ لوگ ویکھن بھی واہ آ کی جان دیا، یا چال ایسی مٹک کے لچک دے کے نخرے کر کے ایسی چال، یا اپنے زیور ننگے کرنے، گلا ننگا کرتا کان ننگے کرتے زیورات سارے، اے تین چیزاں جڑیاں تبرج آؤں۔ جب انہوں نے نمائش کی تھی وہ عورت بالکل اسے سمجھو بازار لی اس گڑی لی ایٹم بم بن چکی، شیطانی بم رکھا گیا اس محلے، برباد ہو جان گے سارے لڑکے۔ اس تو ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، یہ بھی گل آ گئی کہ کوئی شے بھی جڑی عورت کی طرف کشش پیدا کرے، دھیان پیدا کرے کہ کوئی گزر رہی ہے، بس حرام، ایڈے وڈے مسئلے کی لوڑ نہیں، نہ فتوے رہن دی، جس شے نال بھی انسان کی توجہ ادھر ہوندی، بھاویں خوشبو لائی ہے بھاویں لباس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت رسول اللہ دی مسجد چ آ رہی، کولوں دی گزری، آپ محسوس ہوا میں نے خوشبو لگائی، روکیا، کیا میری بہن کتوں آئی ہیں؟ کہنے گئی مسجد نبی، فرمایا خوشبو لگائی ہے؟ کیا ہاں، کیا بس؟ پھر میں اپنے حبیب تو، میں اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا کہ جیڑی عورت جا کے خوشبو لا کے مسجد میں جاوے اونا چر اللہ دی لعنت تو باہر نہیں آتی، جنہ دی گھر جا کے اداں دا غسل نہ کرے جنہیں غسل جناب مر مر کے دھو کے جان چھڑا تے رب کو معافی منگ، یہ عبادت ہے؟ یعنی مسجد نبی جانا، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں کہ عورت خوشبو لگائے کسی مجلس کولوں دی لنگے، نیت چ خلل ہے یا میری خوشبو پروں دھیان کرن، فرمایا فحیا قضا وقت، یا رسول اللہ دی شان نہیں سی ہو جے لفظ بولے وہ ایسی ویسی عورت، بدکار کیا انہوں بہت گالی دیتی کہ وہ کوئی عورت ہے، انہوں عورت کون ہوندے ہے؟ وہ خبیث گندگی دی پوٹلی ہے۔ اس تو اللہ دے دین نے دعائی دیتی کہ اے رسول اللہ دی بیویو اول بلا ضرورت کرو نہ نکلو،
نہ چال چ نہ لباس نہ خوشبو نہ زیورات، کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھیاں سی، شام تو کچھ عورتیں ملن آئیاں، متھے لگیاں، آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا۔ انہاں آخیا سی مسلمان ہے، فرمایا نہیں، غیر مسلمان ہوں جی، مسلمان عورتوں کا لباس ہے، ایڈا بریک ایڈا تنگ تسی پایا تے دوپٹے بھی تہاڈے ہو جائے، یہ نہیں اللہ دے رسول نے مسلمان عورتوں کا لباس دسیا۔ اس تو کم از کم دین دس تے دیو لوگوں جو ہونا وہ تو ہو رہا، سیلاب تے آیا، اسی بند نہیں بن سکتے، مگر یہ اگے کچھ تے چیخو پکار کرو، کجا ہے کہ تسی انہوں حلال کر دے اور لوگوں کو کہو بنی یہ ترقی ہے، اسے راہ دتیاں پیروں چلاؤ، ڈر دو اللہ تو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ انہاں کماں دی بجائے بھی اپنی نمائشاں کرنیاں پھر وہ کرن دے کم ہے، تسی رسول دی بیویاں نمازاں ٹھیک طریقے نال ادا کرو، زکات دیا کرو، تے اللہ رسول جڑے حکم دیندے ہو کرو، نمونے دا گھر بنے۔ تانوں ویکھ کے لوگ آکھن ایڈا اللہ رسول نوں منن والیاں عورتاں ہوندیاں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایت بھی اختلافی بن گئی، اس بحث نہیں میں اردنا شیعہ حضرات دے پنجتن پاک لیے دوجے نہیں، گل جڑی قرآن پاک چ نا پنجتن پاک اپنی جا رسول اللہ بھی انہوں دی شان بڑی بیان کی، کوئی کسر نہیں، مگر ایتھے اہل البیت جڑے حضور دی بیویاں، جتھوں گل شروع ہوئی نا پچھوں ہی یا نساء نبی تو چلی تے اگے بھی تری جاندی، یہ حضور پاک دے کرانے دی گل، تے اہل البیت گھر والیاں نوں آندی، اس تو بیوی اول نمبر ہوندی، تے اللہ نے انہاں دی گل کیتی ہے، تے ایتھے کوئی نہیں کیا بیلا نے انہوں پاک کر دیتا، اے سنی بھی جھوٹ بول دے تو بھی پاک کر دیا، کولوں ہی بنایا، کوئی پاک نہیں کر دیتا، پاک کرنا چاہتا، اے جڑے حکم دیتے نا تے کراں چ رہو تے پردہ کرو، یہ فلاسفی بیان کی، تے کوئی آکھے پردہ تے کہہ دیا، یہ تو تسی عورتوں ترقی تو روک دے جے، فرمایا ترقی نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ انہاں چیزاں دی پابندی کرو تے پاک رہو گیاں، ٹبا نہیں لگو گا، عزت نہیں لٹی جاؤ گی، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ جویں سورت مائدہ چ اللہ پاک نے جدوں حکم دیتے وضو دے، غسل دے، تیمم دے، اتھے بھی لوکاں آکھیا تے کڑی مڑی جڑا پانی ورتنا کڈی اوکھی گل، نماز اللہ آندا اے کڈی مصیبت، کدی ٹھنڈ ہوندی کدی گرمی ہوندی، اللہ نے آکھیا نہیں اے حکم تنگی دینی نہیں، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ یہ چاہتا ہے ان حکموں کے ذریعے کہ اگر تم ان کی پابندی کرو، صاف ستھرے ہو، پاک کرنا، اے ہوئی لفظ، پاک کر دیا کوئی نہیں، تے نہ ہے اب ہو ہی گیا، کوئی پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں، اللہ قیامت دن فیصلہ کرو۔ یہ شاید صرف ہے کہ پردے دے حکم کیوں دیتے، یہ کیوں روکیا غیراں نوں ملن تو، کیوں نازک گلاں کرن تو روکیا، اس تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تہاڈے تو گندگی نوں دور رکھے۔ گندگی کہڑی ہے؟ ڈبا لگنا، کوئی سکینڈل بننا، کوئی بدنامی ہو جانی، کھ بھی نہیں پلے۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اللہ پاک کو صاف کرنا چاہتا، اس تو حضور دی بیویاں نے بھی، قیامت تک دی عورتوں نے، مرداں نے، جے پاک صاف رہنا چاہتے اللہ کہا میرے کو ایک نسخہ، دور دور درمیان تے رکاوٹ، کوئی میل ملاقات نہیں۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مرد اور عورت اکٹھے ہوندے ہیں تنہائی اور انہوں دا نکاح آپس سے سلامت کدی بھی جائز بنتا، یعنی وہ محرم نہیں، فرمایا تیسرا شیطان، بالکل نیکی دا سوال ہی نہیں، ہن تیجا شیطان، ہن اگر بچ گیا تو ہمیں قسمت کی گل ہے، موقع ورنہ گمراہ ہونے دا ہر وقت خطرہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دیر جیٹھ، اے مولویاں نے بنا لیا دیر جیٹ تو پردہ، دیر جیٹ تو پردہ نہیں، نہ اس حدیث سے گل ہے، گھر سے جڑے دیر جیٹ رہتے انہوں کے منہ نہیں ننگا کرنا، کسے پھر بیچاری نے کرنا، وہ جی سکتی ہوتا، یہ منہ ننگے دی گل نہیں، تنہائی دی گل، کہ تنہائی چ نہیں بہ سکتی۔ اتنے لوگوں پوچھا بھی آپ مال ہم اور موت، وہ ایڈا جڑا قریبی رشتہ دار دیور جے وہ موت ہے، وہ تو بے تکلفی ہے، وہ تو شبہ بھی کوئی نہیں، بہتا خطرہ، نہ تنہائی چ نہیں بہنا، کوئی ہور کول ہونا چاہیے، محرم ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے اس باروں پابندیاں لگائی، اس ہلاکت دے گڑے چ گرن تو بچایا، نہیں رکے برباد ہو گئے، حرامی نسلاں پیدا ہو رہی ہیں، نکاح بالکل جڑا ختم ہو گیا، اول لوڑ ہی کوئی نہیں، اونجی بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ ترے پھر دے، ساری عمروں دے کتھے بیوی کرنی تو انہوں خرچے دینے، ادا نہیں موج ملا، تے جڑے کر لیں دے جدن جی چاہو طلاق دے دیں۔ اس تو معاشرے نوں برباد کرن جنہ دخل اور ریانی دا نا ننگے ہو جانا ہے نہ کسے شہر، بس اور ننگی ہوئی بے پردہ ہوئی، ننگی یہ نہیں بھی کپڑے ہی لا دے کسی دے لا بھی دیتے، کئی جگہ ننگیاں دے بھی کلب بن گیا، توبہ وہ ننگے جلوس کر دے مرد اور وہاں لباس ہمیں تکلف ہے، انسانوں نے ہمیں اپنے گھر بڑا پائی ہے، کہتے کپڑے پاؤنے، باقی جانور پاؤں دے جانور بن دے، مگر جے اتوں تک نوبت نہیں بھی آئی تو بدن نوں ننگا کرنا، اپنا آپ دکھاؤنا سنوارنا بالکل قیامت بربادی۔ اس طرح دے دین کے یہ کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی عریاں اور بے پردہ ہو کے عورت آئے۔
ہوں یہ خبراں سناؤ لی تو اتنے بھا دسن لی تے ڈرامے تے ناچ گانے تے گیت گانے ہوں کئی نعتاں بھی پڑھ لگی ایک دن ہی میں تو بیٹھا سی کئی نے منہ اینے کے رکھے ننگے تو بڑیاں خوبصورت لڑکیاں اور تھر کی نعتاں پڑھن ایک اور دفعہ جاوے تو پڑھ میں ویکھو لعنت اللہ دے رسول دی نعت نوں انہوں نے گندیا کر اور ظالم دے بچے کی آنے رسول اللہ واسطے بھی دفعہ وجیاں ہاں کڈے جھوٹے یہ ٹھیک ہے کہ کتابیں لوگ لکھ دیں کہ رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں نے دفعہ وجائیاں تو انہوں نے پڑھیا تار البدر لینا بھائی یہ روایت نہیں صحیح بالکل ایک کمزور در کمزور اس تو یہاں شاید پروں لگے جی برباد کرن دین اللہ تو ڈر جاؤ یہ شیطانی ساتھ جڑے انہوں نے اللہ دے رسول دی نعت نو خراب نہ کرو نعت ایک عبادت ہے وہ بالکل جی میں نماز پڑھی دی اور سمجھو درود شریف بڑے اس طرح کی شاید وہ بھنگڑے پاؤن دا نا فرمایا اگر بچنا چاہتے جی تباہی چوں نسخہ ایک کوئی کہ مرد عورت الگ لگ رہے ہیں انہوں دی تعلیم بھی الگ ہونی چاہیے وہ تعلیم جنہیں عورت نو عورت نہیں رہن دیتا ایسا انہوں نے تماشا کیتا اور یہ ظلم عظیم کیتا لڑکیاں نا بھی انہوں نے تنخواہ دا لالچ دے کے گھروں باہر لے آندا کارخانے بھی حال ہے جڑے جانتے انہوں نے پوچھو کوئی اس تو نہیں بھی مرد اتنے نہیں لبدے کم لی عیاشی اور جیسے جیسے ادارے عورتیں ہے اتنے کام کا معیار بہت خراب ہے انہوں نے کام کی کرنا وہ سارے ملازم ہر وے اکھ مٹکے کر دے گلاں کر دے میں ممبر سے بہ کے اس تو چیخ رہا بھی ایسا ہو رہا ایویں تماشا بنایا آپ انہوں چ ایک بچے آدھے مولوی صاحب اس پر لڑکی پاروں کسی بینک نہیں چل رہا صرف اس طرح چلو نال شوگر ملا گئی حرام درجی ہے تنخواہ تھوڑیاں جنی ہیں ادھر جڑا اصل کام سی چھٹ گیا اصل کام بالکل چھٹ گیا اور انہوں نے حقیر قرار دیتا کہ بچے جان دی مشین ہے تو نہیں بچے جان والا ہاں تو بھی تو کیسی مشین ہے کہ بیج بونا تو بچے جان دے تو وہ کام کری جا ٹھیک ہے وہ بچہ جان دے بچے جاننا گناہ ہو گیا بہترین نیکی بچہ پیدا کرنا عورت دا ایک ایڈا وڈا عمل جہدے مقابلے کوئی عمل نہیں اللہ نے قرآن پاک جدوں آکھیا کہ ماں باپ دا ادب کرو باپ ادا ہی لنگھ گیا بچ ماں باپ بس کوئی علیحدہ ذکر نہیں مگر ماں دا اللہ دا حاملت ٹھکرا و بازات ٹھکرا تینوں بڑی تکلیف نہ پیڑ چٹھائی پھردی رہی تے بڑی مصیبت نہ انہیں جنیا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا پھر جان کے نہیں سر دیتا کئی مہینے انہیں تینوں 2 سال جڑا چھاتی نہ لائی رکھیا ماں نے تھوڑے وقت جاڑے ایڈی وڈی نیکی کر دی جس تو اللہ دے رسول کیا 3 واری یہ حق کیا آدمی نے پوچھا کہ نیک سلوک کرنا فرمایا ماں پوچھا پھر ماں چوتھی باری آخیا جا ہوں باپ نہ کر ماں کو چھوڑی جائے مگر وہ بیوقوف بنا لی نا کہ ایک ماحول کرو جنہیں عورتیں اس کام چھڑ دین خالی گوداں لئی پھرن ایسے آلے کر دیو جنہوں نے اشتہار دیو سبز گولیاں کہ حرام کاری ہندی رہے پردہ رہے بدماشی پھیلاؤن لی کوئی کسر چھڑی انہوں نے ہاں کہ زنا ہندا رہا ڈارا نہ بچے دا چلو آئے کسے دن یہ بھی چھڑ دینا بے شک آکھنا ہندے رہا تدکی حرامی بچے یورپ ہندے لئی جاندے ہولی جڑی انہوں مگر اسلام نہیں انہوں ختم کر سکتے شرک تو بعد دین اسلام جڑا گناہ زنا بت پرستی تو بعد جڑا نمبر آندا صرف زنا نو اللہ نے آکھا لا تقربوا الزنا اور زنا کرنا تے بڑی وڈی گل ہی بندے اللہ دے آئے دے نیڑے بھی نہ جائیں جڑیاں شیاں ہولی ہولی انہوں جاندیاں نا انہاں تو بچ نہ فلماں ویکھ نہ ڈرامے ویکھ نہ گانے سن یہ اگ لگتی جانی ہے ایک دن پانبڑ مچ جانا پھر نہیں بجنا تیرے اور یہ اگ بھی ایسی جے یاد رکھو بالکل یہ اگ ہی کہنا چاہیے یہ حد کوئی نہیں یہ کدی نہیں آنی نوبت بھی بندہ بس کر دے انہوں روز نمی کا چسکا رہنا اے یقین کرو میں ننگیاں گلا کہا بالکل حرامی نے کتے نہیں رکنا پھر جب ایک بار یہ چسکا پی گیا اس لیے ہر روز نمی چاہیے اور نوبت وہ پہنچنی ہن بھی پڑھو ایران در زمان ساسانیہ کہ اسلام تو پہلا جب ایرانی حکومت سی خسرو پرویز حکومت کرتا 300 حرم ادا نا محل سی اجے بھی آندا سی ہور لئی اس اگ کا اندازہ ہے 300 بڑھی کٹھی کی خوبصورت اجے بھی ہور منگتا یہ کوئی حد بننا نہیں یہ حد بنائے ہوئی ہے ایک تے رکدا جب میں خدا تیرا ایک کیا ایک بیوی تے رکدا دوسری بیوی تد کر دے کو مجبوری بنی ہے ورنہ کوئی لوڑ کوئی یہ شغل نہیں جی چاہنا بھی خامد دی کوئی ہوا میں دوجا نہ ہوئے ادا ہی وہ چاہتی میرا کوئی خامد ہوئے یہ رہ اور ایسے تو تھی ویخ دے پھر رسول کریم نے بعد مسلط دے تحت کیتے مگر حضرت خدیجہ دی زندگی کوئی نکاح نہیں کیتا جوانی ساری گزارتی اس نال 25 سال تو کیتا 50 سال دی عمر تک رسول کریم علیہ السلام اس بڑھی دے نال ہی رہے اور رسول اللہ دی بچی فاطمہ جڑی اس نال علی نے کسی دا ہور نہ نکاح نہیں کی وہ دی موت تو بعد نکاح کیتے اس سوکن کوئی کھیل نہیں یہ انہاں بچیاں نوں پوچھو بھی اتنے کی گزرتی ہے شغل نہیں بنانا چاہیے
ایویں کہتے دو دو چار چار جب قرآن نے آخیا شرط لائی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ جنگ احد دے اندر 70 صحابی شہید ہو گئے، گھر اجڑ گئے، یتیم رہ گیا، بیوہ عورتیں رہ گئیں، انہوں کا مسئلہ نہیں حل کرنا۔ اللہ نے آخیا جے مسلمانوں تھی سمجھتے جے ادا یہاں مسکینوں کا خیال کن کرنا ہے، کسی دے کی لگتے، یہاں دیا ماواں نال نکاح کر لو، دو دو چار چار یتیم نال آ جان گے، چلو تھوڑی زیر کفارت ہو جان۔ ایمرجنسی سے ایک ہنگامی والا فکرہ پہلا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو تو ایسے کر لو۔ یہ کھیل بڑھایا کہ تھی کئی بیویاں کری جاؤ، مگر میں تمہیں دسیا کہ 3000 بیوی سی حرم و خسرو پرویز دا تے اجے آندا سی اپنے اہلکاراں نوں جڑی ملک چنگی لبدی نہ لئی آؤ۔ یہ آگے جنہیں بجھنا کوئی نہیں، یہ حل ہے قناعت کر گیا۔ سعدی رحمت اللہ علیہ سنیا مالے دنیا کا بھی حال ہے کہ جڑے کروڑ پتی ہون بھج پہ نہ ارب پتی ہٹنا نہیں، بالکل وہ لب گیا نا انہیں گاں ٹر۔ سعدی فرماؤندے مینوں ایک آدمی ملیا بڑھا ہوا تاجر، کہنے لگا سعدی صاحب ایک دعا کر دے اللہ وہ پوری کر دے پھر موت آ جائے۔ میں آخیا دس۔ مغرب تو شروع کیتا انہیں تے مشرق تک جنے ملک سی نا سارے گئے کہ اللہ تعالیٰ مینوں امریکہ لے جائے، مینوں برطانیہ لے جائے، مینوں سویڈن لے جائے، ایران جو سی نا یہ سارے وقت بڑھا ہوا مرن کے رہے پھر بے شک موت آ جائے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے میں انہوں آخیا گل سن بابا دعا جڑی پھر کرائیں آن شنی دستی کے وقت تاجرے در بیابان بے افتہ دستور۔ تو ایک کہانی سنی ہے کہ ایک سوداگر اپنے گھوڑے تو ڈگ پیا سی غور دے بیابان جتوں دے غوری ہوندی، غور دے جنگل چوں گھوڑے تو ڈگ گیا، سمجھاؤنی سی انہوں نے فرمایا تو کہانی سنی ہے کہ تاجر جڑا سی گھوڑے تو ڈگا غور دے بیابان تے اس ویلے انہیں کیا پھر گفت چشمے تنگے دنیا دار را یا قناعت پر کنا دیا خاک گور۔ وہ من گیا سی اس بڑھا تاجر گھوڑے تو ڈگ کے بھی اس لالچی آدمی دی اکھ نوں یا قبر دی مٹی بھر دی ہے یا رب صبر دے دے بھردا، نہیں تے مال کٹھیاں کرنا نہیں بھرنا، یہ گاں تو گاں لالچ بددا جا۔ اس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا بے آدمی بڑھا ہو جاتا دو شیاں دی ہرس ودی جان، زندگی دی بھی ہرس ودی ہے تے مال دی ودی۔ یہ اگ اسی طرح دی اگ، یہ جنسی حیضان یہ بیماری ہے، نفسیاتی مریض جا کے ڈاکٹر نے پوچھو زیادہ لڑکے اسے تو نفسیاتی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی شہبت نے تنگ کیتا، اگ پڑکا لی انہوں نے ویکھ ویکھ کے ڈرامے تے گیت تے گانے تے ادھر ادھر پھردیاں لڑکیاں تباہ ہو چکے، نہ وہ شادی دے قابل ہے، پھر آندے ٹیکے لاؤ سانوں گولیاں دا برباد ہو چکے۔ وہ گلاں جڑیاں شادی تو بعد بھی رب جاندا ہے، ایسے دور چلتے سی گزرے بھی آخنا ہے منڈے نوں کچھ منڈیاں دے کول جنہاں دی شادی ہے بٹھاؤ اینوں کوئی دسن پوچھن بھی کداں کر جانا کوئی پتہ نہیں سی، یہ تو جمدے منڈیاں نوں پتہ بھی کی ہو رہا کی نہیں، یہ ترقی ہے۔ یہ بم چلیا جی وہ ایٹم بم میں تمہیں دسیا کہ چلا چکے، اگ لگ چکی ہے، روندے ہن سارے ہے، تسی نہیں اتھے بھی روندے جنہیں دانشور عقل مند لوگ چیخ رہے کہ سارے یورپی ملک ہن جڑے نا تباہی ال جا رہا ہے، رو رو کے کہیں کہ کوئی اٹھے جڑا انہوں نے اس تو بچاؤنا کتنے، نہ ہن عورتاں مڑنیاں نہ منڈے مڑنے، یہ چسکا ہی ایسا ہے کہ ایک کوئی چھوٹی نہیں یہ کافر منہ سے لگی، جنہوں سواد پہ گیا نہ مراد نوں بچ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے اس حدیث کا حوالہ دے کے میں ختم کرنا جس 4 گناہ حضور نے کٹھے کرتے اور بالکل آپس سے ریلیٹڈ ہے، جڑے ہیں سنگڑی کی طرح جدے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قیامت تو پہلا ایک پہاڑ دے کول آ کے ٹھہرن گے، 4 کام کرن گے، شراب پین گے، ریشم پہنن گے، ساز بجاؤن گے تے زنا کرن گے۔ اے زنا آخری سٹیج ہے، پہلے 3 وہ مرنے، ریشمی لباس ایسا پہن کے آؤندیاں لڑکیاں، خواہ مخواہی آدمی دے اندر حیضان پڑتا ہوندا، انہوں پھر تیز شراب کر دی بے ہوش ہو جاندے، نال ساز بجدے پھر خواہ مخواہی ادھر نوں دھیان جاندا۔ یہ 3 پہلے مرحلے السماع و رقص، اسے ایک حدیث کی شرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے کہ آدم تو لے کے اج تک پڑھ لو 3 پہلا ہوندے آ تے نتیجہ زنا نکلدا، ریشم پہ شراب پیتی گانے سنے بیڑا غرق ہو۔ اس تو اللہ تعالیٰ پناہ دے جدوں رسول دے گھر چلا نے ٹنڈورا پٹتا، ایڈا پاک کرانا جڑا ڈر جاؤ جے لوگاں نال نخرے نال گلاں کردیاں رہیاں سامنے آؤندیاں نہیں تے بچنا بچاؤنا کچھ نہیں، دل پاک رکھنے چاہیے۔ اے سمجھو ایک اعلان ہے تہاڈی طرف میرا ساری دنیا لی، اپنے بچیاں لی، باہر لی، ہے چ بے بسی تے نہ ہن کوئی سندا نہ پرواہ کردا، گمراہ ہو چکے لوگ، مگر بہرحال اتمام حجت لازم ہے کہ اللہ قیامت دے دن یہ نہ کہ تسی بھی چیخے پکارے نہیں، اللہ دے رسول دے ممبر تو میں رمضان دے دنوں اپنی بچیاں اور اپنے بچوں کہہ رہا بے اگر یہ خواہش ہے تو نکاح تے مجبور کرو اپنے ماں باپ نوں، کوئی شرم دی بات نہیں، صاف کہو میرا نکاح کرو،
تے انہاں چیزاں تو بچ جاؤ، ورنہ دین و دنیا دوویں برباد۔ دین تے جڑا برباد ہی برباد ہے، تسی دنیا دے کم جوگے نہیں رہنا۔ یہ ایسی چیز ہے انسان دے اندر صرف ایک ایسا مادہ ہے پٹرول ہے، اینوں جس ضائع کرتا وہ گڈی نہیں چلتی، وہ اکھاں تے ہنیرا ہونا شروع ہو جانا، وہ لتاں کمبن لگ پنیاں، دماغ وہ جواب دے دینا، دل دھڑکنا، سارے جہان دی بیماریاں حکیم صاحب نوں پوچھ لو اتوں پیدا ہوں۔ جدو مادہ منویہ ضائع ہوندا نا، پانی بن جاتا، کھ نہیں اس بندے چ رہندا، وہ کسے کم جوگا نوجوان نہیں، انہیں دین دا ذکر کرنا، دنیا جوگا بھی نہیں۔ اس تو اللہ پناہ دے، بچ جاؤ جو اللہ دے رسول علیہ السلام دعائی دیتی ہے، بے نظر نوں بچاؤ ورنہ شیطان دا تیر ہے اور برباد ہو جانا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو گل پلے بن لیو، بے کوئی نہ سہیلی ہے، کئی کڑیاں ایسے ماریاں گئیاں، اخباراں پڑھی دا رسالہ سہیلیاں بن گئیاں، گھر لے گئیاں اپنے بھرا نال بات زنا ہو گئے۔ ہاں وہی گل امیر المومنین علم دے سمندر سی، فرمایا کسے مرد تے نہ بھروسہ کریں عورت دے بارے پاویں بھرا تورا لگدا ہوئے، کیونکہ عورتاں دے بارے کوئی مرد امین نہیں، یہ کوئی نہیں امانت دا دعویٰ کر سکتا، ہر وقت خیانت دا ڈر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک اعلان پہلے سن لو کہ تحریک البدر دے ساتھی آئے ہیں، اور اج دا جمعہ جڑا انہوں نے کیا سی کہ ساڈے واسطے اپیل کرو، انہوں دے آدمی گھومن گیا، اور اگر مسجد دے ساتھی بھی کرن تے چندہ انہوں دا البدر والوں دا، اللہ تعالیٰ جڑے بھی لوگ دین دی خدمت لی کسے محاذ سے بھی کچھ کر رہے ہیں انہوں دی مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اج تسی دل کھول کے اپنا جڑی جیباں نہ انہاں چوں دے دیو البدر والوں لی، اللہ تعالیٰ تہاڈا ایک صدقہ قبول فرماؤ گا، اجر عظیم دے مستحق بنو گے۔ اے دوسرا اعلان ہے ماسٹر عابد صاحب کی طرفوں کہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخت 31/10 وقت 9 بجے شروع ہوگا، اسے مسجد۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ تحریک اسلامی کے مرکز میں مسجد، درسگاہ طلباء، درسگاہ طالبات، دارالقدوہ ڈسپنسری کی عمارات زیر تعمیر ہیں، یہ سب چیزاں بن رہی ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس فنڈ میں جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بچیاں کا بھی اتنے کالج بن رہا علیحدہ، لڑکیاں کا بھی بن رہا۔ میں اس پاروں صرف اس تحریک اسلامی سے خوش ہوں، کسی ایک جماعت نے دسو جی بھی آنے والی نسل نوں سنبھالو، ہنگامے اور اسمبلیاں کچھ بھی نہیں، ایک گاہ یہاں کا کوئی بنا لو بھی کچھ پنیری تے ایسی ہوے جڑی اللہ کا دین بھی سکھے، دنیاوی علم بھی پڑھے، نال تربیت یہ اتنے بن رہا۔ اس تو اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس فنڈ میں جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پچھلے جمعہ جن حضرات نے رقم جمع کروائی تھی وہ رسیدات حاصل کر لیں۔ ماسٹر عابد مسعود بیٹھے۔ تحریک اسلامی کی کارکن عامرہ احسان صاحبہ کا لکھا ہوا کتابچہ جہاد کی اہمیت صرف 5 روپے میں حاصل کریں۔ مولوی فقیر اللہ صاحب دیکھو، جہاد نوں بھلا نہیں دینا، ایک کافر سارے انہوں نے ایجنٹ جڑے نا سارے دماغ کو چھڑکنا چاہتے، جہاد کوئی شرارت نہیں، نہ میں دنیا نوں وڈھدے پھرن دا نا، جہاد بغیرت زندہ رہن دا نا، کہ دنیا چ رہو تو غیرت منداں دی طرح رہو، نہیں تو جان دے دو بغیرت بن کے دنیا چ نہیں رہنا۔ یہ جذبہ جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ اس تو جہاد کی اہمیت 5 روپیے اگر ملتا تو میں نہ مفتی دے رہا ہے، ایڈا اچھا کتابچہ، اللہ توفیق دے۔ اے مسجد جڑا کیا البدر والوں نے یہاں تو علاوہ ہٹ کے مسجد دے وچوں جڑا نا چندے چیلے نہ کوئی حصہ پایا، میں علیحدہ کرنا کہ کل میرا ایک مولوی صاحب دوست ہے، ایک محلے خطیب ہے، وہ کل اتنے آئے سی مرکز الحرمین الاسلامی، جی تمہیں پتہ ہی نا کہ میں روزانہ اتنے 4.25 تو 5.25 تک سوالوں کے جواب دینا، اور کال فری ہے، اور ریکارڈ بھی ہو رہا۔ اتنے انہوں نے ایک حافظ صاحب کا ذکر کیتا سی، اکھاں تو نابینے ہیں، بچی انہوں کی جوان ہے، وہ آئے بیٹھے ہے اور نماز تو پہلا مینوں ملے، انہوں نے صرف مولوی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی 10,000 مل جانا، میں کچھ تکلف نہیں کرنا چاہتا، نابینا بچی نوں عزت نال رخصت کرنا، مینوں اینے پیسے مل جان میں 4 بندے سد کے انہوں ٹور دیاں۔ یہ اس بچی واسطے علیحدہ اس فنڈ تو علیحدہ کوئی اللہ دا بندہ اٹھے اور بعد چ مدد کر دے، حافظ صاحب دے پلے پائیے، انشاءاللہ کسے اور دی بچی نہیں، یقین جانو امت دی ہر بچی رسول اللہ دی بچی، اور جدوں کوئی کسی مومن دا دل خوش کردا اللہ دے رسول دا دل خوش کردا، اور حضور نے فرمایا جڑا میرا خوش کردا اللہ دا خوش کردا۔ اس تو کر دیا کرو، 10,000 کچھ بھی گل نہیں، ایویں دکان تے بیٹھے لوگ کھانا کھا کے اجاڑ کے آ جاندے، یہ دے دیو حافظ صاحب نوں، وہ بچی اپنے کر دو گے، انشاءاللہ تہاڈی جنت دا سامان ملو۔ اے مایوس نہیں کرنا، کوئی نہ کوئی بات چ کم کرے یا وعدہ کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قاری صاحب آ جانا۔